علمی نکتے کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا کے ملاپ کے بعد اللہ نے انہیں کثیر اولاد سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اکلیمیہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اکلیمیہ سے ہونا تھی۔ اکلیمیہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا بدشکل۔ قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی بہن اکلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اکلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا لہٰذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اسی کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تو اکلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات بیدار کیے تو وہ راضی ہو گیا، اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ بعد ازاں قابیل اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم مجھ جیسا شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا، اس کے بعد بہت سی شادیاں کروائی، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، لیکن میرا کام زور و شور سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ دنیا کے باسی گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دسے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ بتوں، آگ، سورج کی پرستش اور کی جا رہی تھی۔ میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دوری کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری پوری دنیا قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ خلیج فارس سے عراق تک کے وسیع و عریض علاقے پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے کھیت و کھلیاں، شفاف پانی کے چشمے، بڑے بڑے شاندار محلات، مال و دولت، آسائش و آرائش کی فراوانی اور بہترین صحت۔ یہ طویل القامت، قوی اور زور آور لوگ تھے۔ ان کی شان و شوکت، سطوت و جبروت، جسمانی طاقت و سہولت نے انہیں مغرور اور تکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں میں بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس اتارا پر حملہ آور ہو گیا۔ اپنے بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے انہی میں سے ایک اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تاہم انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت، قوت، شہرت کے نشے میں سرشار قوم عاد باغی اور سرکش ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بدی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کی واپسی ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر ہلکا عذاب نازل فرمایا، انہیں 3 سال کے لیے بارش سے محروم کر دیا۔ ان کے باغات اور کھیت کھلیان صحرا میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی رعونت نے انہیں حضرت ہود کی بات نہ ماننے دی۔ پھر اللہ نے 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آندھی اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ انسان و حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر اوندھے منہ زمین پر گر کر فنا ہو جاتے۔ یوں پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام، ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔
پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے۔ البتہ وہ سب میرے ہی پیروکار تھے۔ حضرت صالح نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ یہ ایک نہایت زوردار، تیز اور بھیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن ہلاک کر دیا۔ اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح کا نام 7 جگہ آیا ہے اور قوم سمود کا ذکر 9 صورتوں میں آیا ہے۔ رائندہ درگاہ ہونے کے بعد زمین پر پہلی مرتبہ جس شخص سے مجھے خوف محسوس ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے والد کو پتھر تراش کر بت بنانا میں نے ہی سکھایا تھا۔ میں نے ہی حضرت ابراہیم کو بھی اپنا ہم نوا بنانے کی جان توڑ کوششیں کی۔ کبھی سورج کو رب کے طور پر پیش کیا، کبھی چاند کو خدا ماننے کا خیال دل میں ڈالا، لیکن ہزار جتن کے باوجود وہ میرے قابو میں نہ آئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئے۔ میں دور بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچے کے پاس دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آب زمزم رواں ہو گیا۔ حضرت اسماعیل ذبح اللہ کی قربانی کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ راستے میں 3 جگہ میں نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کو ورگلا کر اس قربانی سے دور رکھوں، لیکن ناکام رہا۔ ابراہیم کے بتوں کو توڑنے کا واقعہ یاد کرو۔ میں نے نمرود کو راضی کیا کہ اس جرم کی پاداش میں انہیں پوری قوم کے سامنے آگ کے شعلوں میں ڈال دو، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میرے شاگردوں نے دنیا کا سب سے بڑا آگ کا علائیو روشن کیا، جس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ نیز میں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ وار بھی ناکام رہا اور نارے نمرود گل و گلزار بن گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ناکامی اور نامرادی میرے قدم چوم رہی تھی۔ میں بہت دور دور سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا مرید خاص نمرود اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا۔ اس کے سر پر پڑنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 965 قبل مسیح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبعوث فرمائے جس کا نام حضرت داؤد۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دل نشیں آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند و پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ آج بھی لہن داؤدی ایک ضرب المثل ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کا شکار سمیت تمام دنیا کا کام ممنوع تھے۔ میں نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ اس قوم کو ہفتے کے دن عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ میرے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا اور پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ میں اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مشکلیں مسخ کر دیں۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر۔ مسخ شدہ بندے اپنے رشتہ داروں دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، اور پھر فرمایا بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 569 سال تک بدی کی قوتوں کا راج رہا، لیکن پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے میری زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو گیا۔ ابو جہل سے ابو لہب تک، یہود سے منافق اعظم عبداللہ بن ابی تک میرے بڑے اور قابل رشک مہرے زمین بوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مکر و فریب، چالاکیاں، چال بازیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی ہتھ کنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ مجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت اور نہ ہمت تھی۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت خالد اور دیگر صحابہ کرام سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ میں حضرت عمر کے دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میری اور میرے رفقا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے 30 سال میری تباہی اور بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا۔ پھر سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت راشدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ 9 صلیبی جنگوں میں نصارہ کی مسلسل ناکامی کے بعد پاپائیت کو مسلمانوں کی علماء پر میراث پر قبضے کا مشورہ میں نے ہی دیا۔ مسلمان جنگ جو سپہ سالاروں کو جنم دینے والی سرزمین عرب کو بانجھ کیا، اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ میرا ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میرے ہی ہاتھوں انجام پایا۔ سقوط ڈھاکہ، سقوط کشمیر، ہندوؤں کے مظالم، امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرا اور میری ابلیسی جماعت ہی کا کارنامہ ہے۔ 27 رمضان المبارک جمعے کے بابرکت دن کے وہ لمحات میرے نہایت پریشان کن تھے کہ جب اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مملکت خدا داد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ میں ان دنوں دوزخ کے نزدیک قید تنہائی میں تھا۔ اس مملکت کی بنیاد میں نے 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہزاروں معصوم بچوں کی عظمتیں شامل ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں برا ہوں اور بدنام بھی۔ میں انسانوں کو بہکانے کا کام چوری چھپے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میرا مد مقابل ایمان کی حرارت سے محروم اور نہایت کمزور ہے۔ لہٰذا اب میں بے بانگ دول اپنے اہداف کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا آئندہ کا ہدف مملکت اسلامیہ پاکستان کو صراط مستقیم کی بجائے شیطانی پگڈنڈیوں پر گامزن کرنا ہے۔ لیکن اس خطے میں اہل ایمان، علماء حق کی کثرت اور اسلام سے جذباتی وابستگی نے میرا ہدف مشکل بنا دیا ہے۔ اس وقت میرے تن شیطانی بریگیڈز مصروف عمل ہیں۔ ایک کے ذمہ تخریب کاری اور بم دھماکے کرنا ہے، دوسری لسانی عصبیت اور فرقہ واریت کے ذریعے اتحاد بین المسلمین پارا پارا کر کے بدنامی پھیلانے کے در پہ ہیں، اور تیسرے بریگیڈ معاشرتی اخلاقی بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ اے اہل پاکستان، میرے کارندے جب تمہارے کسی علاقے میں کارروائی کر کے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آتے ہیں تو میں بھولی وسری یادوں میں کھو جاتا ہوں، اور مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب میں نے لوح محفوظ پر اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تھا، وہ نام کہ جس سے ملائکہ عشق کیا کرتے تھے، اور آج اس پرانی محبت کے احترام نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تم کو اپنے مکروہ عزائم سے خبردار کر دوں۔ میری کہانی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے، جس میں اہل ایمان کے لیے عبرت و نصیحت کا بے شبہ خزانہ موجود ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عمل و ہدایت کے اس من مول ذخیرے کو صرف برکت کا نسخہ سمجھ کر گھر کے اونچے مچان پر خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی میری خوشی قسمتی ہے کہ تم عربی زبان سے واقف ہو، اور نہ اس دستور حیات کو بامعنی پڑھنے سمجھنے کا تمہارے پاس وقت ہے، نہ شوق ہے۔ میں نے چند مشہور واقعات پر مشتمل اپنی مختصر سی داستان تحریر کی ہے، مگر یاد رکھو، بدی کی اس داستان عبرت کو پڑھنے کے بعد مجھ پر ملامت کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کرنا، جس کی غلامی تمہیں صراط مستقیم کی بجائے شیطانی پگڈنڈیوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ پچھلی قوموں کی تباہی و بربادی سے سبق حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو، جھوٹ، منافقت، غیبت، حسد، ظلم و زیادتی، بد کلامی کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکو، رزق حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ، یوں اپنے نفس سے امارہ سے مجھے باہر نکال کر جنت کے حقدار بن۔ اگر صراط مستقیم کا یہ سفر تمہارے لیے ممکن نہیں، اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بجائے میرے ہم سفر بننے پر خوش ہو، تو چشم ماں روشن دل ماشا، میں دل و جان سے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کو تیار ہوں، جہاں دوزخ کی بھڑکتی آگ تمہارے اور میری منتظر ہے۔
ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔